نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ایمان ہمارے اندر اور ہماری اولاد کے اندر اور ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں وہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں میں اچھائیاں بھی رکھی ہے اور اس کا دوسرا جو منفی پہلو ہے وہ بھی رکھا ہے۔ مثبت اور منفی، اچھائی اور خرابی دونوں چیزیں رکھی ہے، لیکن وہ ہمیں اسی وقت نقصان پہنچا سکتی ہے یا اسی وقت ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل ہوگی۔ اگر اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، وہ آگ ہمیں جلا نہیں سکتی، وہ پانی ہمیں ڈبو نہیں سکتا اور وہ مٹی ہمیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ دنیا کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر رہ جائیں گی، لیکن خدا ہے۔ اگر خدا کی طاقت شامل نہیں ہوگی اور خدا کی مرضی شامل نہیں ہوگی اور ساری دنیا بھی چاہ لے گی ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو پوری دنیا کی طاقت بھی مل کر کے ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے محترم بزرگوں، یہ ایمان ہے سب سے پہلی بنیادی چیز کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہوگا، گھر میں پیدا ہونے والے ہماری اولاد کا ایمان مضبوط ہوگا، ہماری بہو بیٹیوں کا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر ہمارے گھر میں 2-4 بیٹیاں پیدا ہو گئی، 2-4 لڑکے پیدا ہو گئے، بچے زیادہ ہو گئے یا لڑکیاں پیدا ہو گئی، اولاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو کھلائے گا کون؟ اس کی روزی کا انتظام کون کرے گا؟ لیکن اس پر یقین ہو کہ قرآن مجید نے صاف صاف کہا، ہمارے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہ کرو، خدا پہ یقین رکھو، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس اللہ نے دنیا میں اس کو بھیجا ہے، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اللہ اس دنیا میں اس کو بھیجنے کا مالک اور خالق ہے، اس کو روزی دینے کا مالک بھی نہیں۔ ہم نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں روزی نہیں ہے، ہم کسی کو روزی نہیں دے سکتے ہیں۔ روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جس نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا، روزی بھی وہی دے گا، وہی کھلائے گا، وہی پہنائے گا، وہی گھر دے گا، وہی مکان دے گا، وہی دولت دے گا، ساری نعمتوں سے وہی اللہ نوازے گا جس اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ جب ایک مومن کے دل میں ایک اللہ پر ایمان ہوتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، تو وہ مومن، وہ اللہ کا بندہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، دریاؤں میں بھی کود جاتا ہے۔ وہ مومن دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اس کو اس پر یقین ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے تو دنیا کی کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ہمارے محترم بزرگوں، سب سے پہلے سب سے بڑی چیز کہ ہم مسلمان تو ہیں، مومن تو ہیں، لیکن کامل مومن، کامل ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے صاف صاف کہا اور مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں جو معلوم ہے یہ بھی کہ تمہارا ایمان کیسا ہے۔ تھوڑے سے حالات پیش آتے ہیں، تمہارا دل ڈگمگ کرنے لگتا ہے، ذرا سے مخالف ہوائیں چلتی ہے اور تم پریشان ہو جاتے ہو، دشمن تھوڑا سا ڈراتا ہے، تمہارا دل دھڑکنے لگتا ہے، کہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم کہنے لگتے ہو ہمارا کیسا خدا ہے جو ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج نہیں رہا ہے، یہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ یہ کس چیز کی کمی ہے؟ تمہارے ایمان میں کمی ہے، تمہارے ایمان میں نقص ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل ایمان رکھو۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اولاد سے نوازا، جب ہمارے گھر میں لڑکا اور لڑکی کوئی فرق نہیں، لڑکا اور لڑکی دونوں میں سے کوئی پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری رکھی ہے، اس کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت۔ اولاد کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے آپ کو بتایا اس کی روزی کا انتظام خدا کرے گا۔ ہم کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، روزی اللہ دے گا، روزی اللہ کی طرف سے آئے گی، روزی میں اضافہ خدا کی طرف سے ہوگا، لیکن
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر چیز دے سکتے ہو، سب سے بہتر دولت دے سکتے ہو، سب سے بہتر زیور اس دنیا میں دے سکتے ہو، وہ اچھی تعلیم کا اور اچھے اخلاق کا زیور ہے۔ ذرا دیکھیے یہ تعلیم جب اللہ کی تعلیم اس کو نہیں دیں گے، رسول کی تعلیم نہیں دیں گے، دنیا کی ساری چیزیں اور ساری جو ہے اسباب اس کے سامنے لا کر کے رکھ گئے، لیکن ہماری اولاد کو ہم نے خدا کو نہیں پہچانوایا کہ خدا کون ہے، رسول کو نہیں پہچانوایا کہ رسول کون ہے، اس اولاد کو یہ نہیں بتایا، اس کو یہ تعلیم نہیں دی کہ تمہارے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہے، تمہارے اوپر بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہے، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، تمہارے اوپر تمہارے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، اور اس دنیا میں تمہیں کیسی زندگی گزارنی ہے، اور یہاں رہ کر کے اس آخرت کی زندگی کے لیے جو اصل زندگی ہے اس کے لیے یہاں سے کیسی تیاری کر کے جانا ہے۔ تو یاد رکھیں ہم نے اولاد کو ساری چیزیں دے دی، ساری نعمتیں دے دی، دنیا اس کے قدم میں لا کر کے ڈال دیا، گویا کہ ہم نے اس کو اس دنیا میں سکون پہنچا دیا، لیکن آخرت کے لیے اس کو بے چینی میں اور بے اطمینانی میں چھوڑ کر کے جا۔ یہ چیز کیسے معلوم ہوگی؟ یہ چیز اس کو معلوم ہوگی علم کے ذریعے سے۔ ہمارے محترم بزرگوں، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر باپ ماسٹر ہے تو سوچتا ہے کہ اس کو ماسٹر بنائے، باپ اگر پڑھا لکھا ہے ڈاکٹر ہے تو سوچتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنائے، باپ اگر کسان ہے تو بچے کو بچپن سے لے کر کے جاتا ہے اور کھیت میں اس سے کہتا ہے دیکھو کھاد ایسے ڈالا جاتا ہے، بیج ایسے ڈالتے ہیں، بچپن سے باپ کو ماں کو دیکھ کر کے بچہ سیکھنے لگتا ہے، اسی راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آج کی دنیا تو اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اسی وقت سے تیاری ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوگا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اور لڑکی پیدا ہوگی تو اس کے لیے کیا کرنی ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز اور سب سے پہلی چیز اور سب سے ابتدائی چیز ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ اولاد کو یہ سکھاؤ کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، اس کا خدا کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کس چیز کا مالک ہے، اللہ کیا دیتا ہے، اللہ کیا نہیں دیتا ہے، اللہ کب راضی ہوتا ہے، اللہ کب ناراض ہوتا ہے، رسول کون ہے، رسول اس دنیا میں آئے کیوں، کیا چیز لے کر کے آئے اور پوری انسانیت کو کیا تحفہ دیا، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے قرآن کی تعلیم کیا ہے، ہماری جو ہے نمازیں کیا ہے، ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں، اسلام ہمیں روزہ رکھنے کو کیوں کہتا ہے، ہمارے یہ عبادت کیوں ہے، وہ عبادت کیوں ہے، یہ ساری چیزوں کا علم ہے اور ساری باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوں گی اور کہاں سے پتہ چلے گا، جب اولاد کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کریں گے اور اس کی اچھی تربیت کریں۔ ہمارے محترم بزرگوں، اس کے برخلاف اگر ہماری اولاد، اگر ہمارا بچہ دنیا کی اونچائی پر پہنچ جائے، بڑے سے بڑا مقام حاصل کر لے، دنیا کا سب سے دولت مند انسان ہو جائے، بڑی سے بڑی کرسی پر پہنچ جائے، بڑا سے بڑا منصب اور وزارت اس کو حاصل ہو جائے، لیکن ساری چیزوں کو حاصل کر کے اگر وہ اپنے خدا کو نہ پہچان سکے، اپنے رسول کو نہ پہچان سکے، وہ اس دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، لوگوں کی نظروں میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ انسان صحیح معنی میں مسلمان اور مومن کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تعلیم، ساری تعلیم اسلام کی ہے۔ میں نے بتایا کہ ہمارا یہ دین اور ہمارا مذہب کسی بھی تعلیم سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن ساری تعلیم کو قرآن و حدیث کے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے ماتحت کر دیا ہے، اس کا خادم اور اس کا غلام بنا دیا ہے۔ ساری تعلیم حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جب اس زمین کا کئی صدیوں کے بعد جب رشتہ قائم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا کہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ کون سا رب؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا نام لے کر کے پڑھو، سب کچھ پڑھو، ساری چیزیں پڑھو، لیکن تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد اور تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد جو مقصد ہے وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا، اللہ کو ہر چیز میں اللہ کا فیصلہ ماننا، رسول کی تعلیم کے سامنے ذرہ برابر نہ ہچکچانا، اور اللہ اور اس کے رسول کی زندگی اور آپ کے اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی کو اسی راستے پر لگا دینا اور اسی طرح سے اس دنیا سے گزر جانا۔ آپ ذرا سا سوچئے کہ اگر ہماری زندگی ایسی نہیں ہے اور ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا لیکن اپنی اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دی، اس کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کو اچھے اخلاق نہیں سکھائے، اس کو اچھے راستے پر چلنا نہیں سکھایا، سب کچھ اس کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا، تو ہم نے اپنی اولاد کے لیے اچھے راستے کا، اچھے مستقبل کا اپنے سوچ کے مطابق انتخاب کیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ایک اور دنیا آئے گی
گی اس دنیا میں ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اور یہی اولاد حشر کے میدان میں ہمارے قدموں کو آگے بڑھنے نہیں دے گی اور ہمارے پیروں پہ وہاں زنجیریں ڈال دی جائیں گی۔ انہی اولاد کی سفارش کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے، یہ ہمارے گھر کے گارجین ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے کبھی ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی اور اس راستے پر ہم کو نہیں چلایا، جس کی وجہ سے ہم اس راستے پر نہیں چلے۔ یہ حاصل کیسے ہوگا اور کیسے اس راستے پر ہم چلیں گے؟ اس کا واحد ذریعہ تعلیم ہے۔ دنیا میں آج جتنی قومیں پورے ہمارے دماغوں پہ حکومت کر رہی ہے، ہمارے دلوں میں حکومت کر رہی ہے، ہمارے گھروں میں حکومت کر رہی ہے، ہماری تمام چیزوں پر حکومت کر رہی ہے، وہ قوم ہے جس کے پاس تعلیم کا ہتھیار ہے، تعلیم کا زیور ہے، اور تعلیم کا ہتھیار ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے اور جس کے ذریعے سے دنیا میں بڑی سی بڑی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ ہم اللہ کو مانیں، رسول کو مانیں، لیکن وہ تعلیم حاصل اگر ہم نے نہیں کی کہ اللہ کو مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، رسول ہمارا آخری نبی ہے، کس طرح سے ہے، کیسے ہے، اور پھر اس کا پیغام کیا ہے، اور قیامت تک رسول کے پیغام کو کیسے پہنچانا ہے۔ خدا ایک ہے اور خدائی کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اگر دوسرے کو ہم نہ بتا سکے، دوسرے کے پاس اس پیغام کو لے کر کے نہ جا سکے، اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس جو ہدایت کی دولت تھی اور ہدایت کا زیور تھا، تمہارے پاس جو چراغ تھا، جو روشنی تھی، تم نے اس کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا، دوسرے تک تم نے اس چیز کو نہیں پہنچایا، اس وجہ سے آج تم خسارے میں۔